لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کیا تھا کہ چوتھائی سر کے مسح کے فرض ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تمام چار مسلکوں میں ایک مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وضو کے فرائض میں جو سر کے مسح کے فرض ہونے کی مقدار ہے، یعنی سر کا کتنے حصے کا مسح فرض ہے، اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، یعنی سر کے ایک چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ انہوں نے دلیل پوچھا ہے، آئیے میں اس پر چاروں مسلک کے اماموں کا کہنا، سب کی باتیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اور امام اعظم کی دلیل بھی انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ استیاب یعنی پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بھی یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں کم از کم سر کے 3 بال پر بھی مسح کریں گے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ امام احمد کے ظاہر قول میں مرد کے لیے استیاب یعنی پورے سر کا مسح فرض ہے، اور عورت کے لیے سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہ آپ نے تینوں قول سن لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل ہے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا شروعاتی حصہ، جس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ کریم فرماتا اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو، اور گٹوں تک پاؤں دھو، یہ سروں کا مسح کرو۔ اس آیت پاک میں اللہ کریم نے سروں کے مسح کرنے پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا کرنا ہے، آدھے سر کا کرنا ہے، یا آدھے سے کم کا کرنا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا ڈیٹیل ارشاد نہیں فرمایا، اور قرآن پاک جہاں پر ڈیٹیل ارشاد نہیں فرماتا، قرآن پاک جہاں پر مجمل ہوتا ہے، وہاں پر تفسیر کے لیے، اس کے ڈیٹیل کے لیے حدیث کی طرف جانی پڑتی ہے۔ اور جب حدیث کی طرف توجہ کیے، آقا کریم علیہ السلام کا عمل، حضور کا پریکٹیکلی طور پر مسح کو جب حدیث کی کتابوں میں دیکھا گیا تو آقا کا عمل یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے چوتھائی سر کا مسح کرتے تھے۔ جی ہاں، مقدار ناسیہ کا لفظ حدیثوں میں ہے کہ ناسیہ کے مقدار، ناسیہ یہ عربی لغات کی آپ تحقیق تفتیش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ناسیہ چوتھائی سر کو بولتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام چوتھائی سر کا مسح کرتے تھے۔ حدیثیں دیکھیے، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے امامے کے نیچے ہاتھ داخل کیا اور اپنے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا۔ جی ہاں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور وضو بنا رہے تھے اور آپ کے سر پہ امامہ تھا، تو امامہ کے اوپر تو مسح نہیں ہو سکتا، آپ نے امامے کے اندر ہاتھ ڈالا اور سر کے اگلے حصے کا حضور علیہ السلام نے مسح کیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ بہقی کی ایک روایت بھی ایسا ہی بتاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آقا کریم علیہ السلام جو کہ قرآن پاک کے حضور علیہ السلام قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر ہیں، قرآن کے مطلب کو واضح کرنے والے سب سے بڑی شخصیت آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ آقا نے قرآن پاک کو مجمل دیکھا کہ یہاں پر ڈیٹیل نہیں بیان کیا گیا کہ سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا ہے، تو حضور نے مسح کر کے بتایا سر کے اگلے حصے کا، یعنی پورے سر کا نہیں کیا۔ غور کیجئے کہ اگر پورے سر کا مسح فرض ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام پورے سر کا مسح کرتے، آقا کریم نے صرف چوتھائی سر کا مسح کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پورے سر کی مسح کی بات کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں جو با ہے وہ زائد ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب ہے کہ اگر استیعاب فرض ہوتا، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر پورے سر کا مسح فرض ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی صرف چوتھائی سر پر ناسیہ کے مقدار پر مسح کرنے کے پر اکتفا نہیں کرتے، حضور بھی پورے سر پر مسح کرتے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ تین بال بھی اگر چھو لیے تو بھی مسح ہو جائے گا، 3 بال پر مسح کر لیے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا، ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس میں مسح کا لفظ مطلق ہے قرآن پاک میں، کہ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ سروں کا مسح کرو، اللہ کریم نے فرمایا سروں کا مسح کرو، مسح مطلق ہے، تو جب مطلق مسح ہے تو 3 بال بھی اگر چھو لیں گے تو مسح تو ہوا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہٰذا اسے اپنے اطلاق و عموم پر رکھنا چاہیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ناسیہ کی مقدار سے کم مسح کافی ہوتا، اگر 1/4 سے کم بھی مسح میں کافی ہوتا تو ہمارے نبی علیہ السلام اس کے لیے کافی ہونے کے لیے کبھی نہ کبھی حضور علیہ السلام بھی ایسا کرتے کہ آپ 1/4 سے کم کا مسح کرتے، لیکن حضور کی پوری زندگی سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے 1/4 سر سے کم کا مسح کیا ہو۔ جی ہاں، تو بیان جواز کے لیے کم از کم 1 مرتبہ تو حضور اس پر عمل کرتے، مگر ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر مطلق بعض مراد ہوتا تو مسح کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتا کہ مطلق مسح ہے اور وہ 3 بال بھی چھو لیتے ہیں تو بھی ہو جائے گا، تو اب غور کیجئے اگر ایسا ہوتا تو مسح کا ذکر الگ سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جب چہرہ دھوتے ہیں تو 2-3 بال کیا کئی بال چھو ہی جاتے ہیں، تو جب چہرہ دھونے میں کچھ بال چھونے میں آ ہی جاتے ہیں، کچھ بالوں کے مسح ہو ہی جاتے ہیں، تو الگ سے مسح کے ذکر کرنے کی تو حاجت ہی نہیں رہی نا۔ الگ سے مسح کے ذکر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 1-2 بال یا کچھ بال چھونے سے مسح نہیں ہوگا، مسح کی فرضیت ادا کرنے کے لیے ناسیہ یعنی 1/4 حصے کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ لہٰذا بعض معین مراد ہے جس کی تفسیر احادیث میں مذکور ہے، جو ناسیہ کے مقدار ہیں۔ یہ کلام فتح القدیر کے جلد 1 کے صفحہ نمبر 15 اور فتح الملہم کے صفحہ 390 اور البنایہ کے جلد 1 کے صفحہ 71 میں یہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ قرآن پاک میں مسح کرنے کا حکم ہے، لیکن ایک مقدار نہیں بتایا گیا ہے۔ مقدار کہاں سے پتہ چلے؟ تو حدیث ہے، حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ناسیہ کے مقدار پر مسح کیا، یعنی 1/4 سر کا مسح کیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ ساری بات واضح کرتی ہے کہ الحمدللہ 1/4 سر کے مسح جو ہیں وہ ہی فرض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔